نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان 5 چیزوں کو میرے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، مخلوق نہیں جانتی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس میں پہلے نمبر پر قیامت کا علم ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کے حالات کیا ہوں گے، حالانکہ اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کی علامات بتا دی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے قیامت کے دن کا بھی تذکرہ کر دیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے مہینہ بھی بتا دیا، پھر مہینے میں سے کس تاریخ کو قیامت واقع ہوگی اس کا علم بھی بتا دیا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم میرے پاس ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حضور نے تو بتا دیا، پھر علم صرف اللہ کے پاس تو نہ ہوا بلکہ حضور علیہ السلام بھی اس کو جانتے ہیں۔ جواب نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب تک اللہ نے نہیں بتایا، حضور علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتلایا قیامت کی علامات کیا ہوگی، قیامت سے پہلے لوگ کیا کارنامے سر انجام دیں گے، قیامت کس دن ہوگی، کس مہینے میں ہوگی، مہینے کی کس تاریخ کو ہوگی۔ اللہ نے حضور کو بذریعہ وحی بتلایا۔ اگر اللہ حضور پہ وحی نہ اتارتے تو حضور کو علم نہ ہو سکتا تھا۔ پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو مکمل اکمل حالات قیامت کے معلوم نہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، 2 زانو ہو کے بیٹھتے ہیں، آقا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے قیامت کے علم کے بارے میں بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سائل مسئول دونوں کا علم قیامت کے بارے میں برابر ہے، میں مسئول سے زیادہ نہیں جانتا، میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو سوال کرنے والا ہے، تو سائل ہے، مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے، میں مسئول ہوں۔ میں اور تو دونوں قیامت کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں، میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، تو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا تفصیلی علم سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ دوسرے نمبر پر وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، قرآن کی آیت ہے کہ بارش کب نازل ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی میں جانتا ہوں، باقی کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ محکمہ موسمیات والے ہفتہ پہلے، 2 دن پہلے، 5 دن پہلے یہ خبر بتاتے ہیں کہ کب بارش ہوگی، حالانکہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو میں جانتا ہوں، مخلوق کچھ نہیں جانتی۔ محکمہ موسمیات والے تو بتا دیتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟
جواب نمبر 1 تو یہ ہے کہ محکمہ موسمیات والوں سے اگر وہ آلات اور مشینری چھین لی جائے تو انہیں علم نہ ہو، یہ بتا بھی نہ سکے کہ بارش کب نازل ہوگی، یہ خود نہیں جانتے بلکہ یہ آلات اور مشینری کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ بارش کب واقع ہوگی، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو بغیر کسی آلات اور بغیر کسی مشینری کے خوب جانتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ محکمہ موسمیات والوں کی پیشین گوئی جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سوموار کو بارش آئے گی، حالانکہ سوموار کو بارش نہیں آتی۔ اللہ کا علم یقینی ہے، وہ جانتے ہیں کب بارش ہوگی، پھر اسی وقت میں بارش ہوتی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ محکمہ موسمیات والے اتنا تو خبر دیتے ہیں کہ بارش نازل ہوگی، یہ تو نہیں بتا سکتے کہ تھوڑی بارش آئے گی، زیادہ بارش آئے گی، بارش کے کتنے قطرات زمین پر اتریں گے، کون سا قطرہ کس جگہ پر آئے گا، حالانکہ اللہ کی ذات اس کو بھی خوب جانتی ہے۔ محکمہ موسمیات والے یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ فرماتے ہیں کہ بارش کے نازل کرنے کا علم میرے پاس ہے، کب بارش برساؤں گا، کتنی بارش برساؤں گا، کتنے قطرات زمین پر اتریں گے، تیز بارش ہوگی یا ہلکی بارش ہوگی، اللہ فرماتے ہیں میں سب جانتا ہوں، مخلوق کچھ نہیں جانتی، اگر جانتی ہے وہ بھی آلات اور مشینری کے ذریعے تھوڑا سا علم رکھتی ہے، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، بچی ہے، کیا چیز ہے میں جانتا ہوں، باقی کوئی نہیں جانتا۔ اعتراض اس پر یہ ہوتا ہے ڈاکٹر تو ہمیں بتلا دیتے ہیں کہ ہاں بھی اس عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، بچی ہے، اس کا جواب یہ ہے پہلے نمبر پر کہ ڈاکٹر مشینری اور آلات کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، میرا رب وہ ہے جو بغیر آلات اور بغیر مشینری کے سب کچھ جانتا ہے۔ اگر ڈاکٹروں سے آلات اور مشینری چھین لی جائے تو انہیں ذرے کا علم نہ ہو، جبکہ میرا خدا بغیر کسی آلات اور بغیر مشینری کے سب کچھ جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو علم ہے، مخلوق کو کچھ علم نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں بھی اس عورت کے پیٹ کے اندر بچی ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، بچی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ بچے کا کہتے ہیں پیدا بچی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ مشینری کے ذریعے، میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ تجربات سے ثابت ہو چکی ہے۔ بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، بچی ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نہ بچہ ہے نہ بچی ہے بلکہ پیٹ کے اندر رسولی تھی، جبکہ میرا خدا یقینی طور پر جانتا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹروں سے پوچھو کہ جو اس ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یہ رنگ کا کالا ہے یا رنگ کا گورا ہے، یہ حسین و جمیل ہے یا بدصورت ہے، ڈاکٹر نہیں بتلا سکتے، میرا رب خوب جانتا ہے کہ اس ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ رنگ کا کیسا ہے، یہ حسین ہے یا بدصورت ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہے ڈاکٹر سے پوچھو اس ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کی عمر کتنی ہوگی، اس نے رزق کتنا کھانا ہے، اس نے دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، میرا رب خوب جانتا ہے۔ ابھی تک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ کالا ہے یا گورا ہے، حسین و جمیل ہے یا بدصورت ہے، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس نے دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، میرا رب خوب جانتا ہے، ڈاکٹر کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس، وینزل الغیث، بارش کا علم اللہ کے پاس، ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے،
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل انسان کیا کچھ کرے گا، کیا کمائے گا، اس کا علم بھی میرے پاس ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان تو سوچتا ہے کہ کل میں نے مزدوری پہ جانا ہے، پھر وہ چلا بھی جاتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے۔ بعض آدمی دفتر میں ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کل دفتر میں جانا ہے، کل ہوتی ہے دفتر میں چلے جاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کل آتی ہے، وہی کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ جو فرماتے ہیں کہ اس کا علم میرے پاس ہے، تو پھر ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ جواب نمبر 1 یہ ہے، اکثر طور پر انسان کہتا ہے کل میں نے کام پر جانا ہے، گھر کے اندر کوئی شدید عذر اور مجبوری بن جاتی ہے، وہ کام پر نہیں جا سکتا۔ حالانکہ اللہ کو اس کا یقینی علم ہے کہ کل کس آدمی نے کیا کیا کام سر انجام دینے ہیں۔ بندہ قطعی طور پر 100% یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کل میں نے یہ کام کرنا ہے۔ کبھی کسی کو بخار آ جاتا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کی فیملی میں سے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بندہ ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتا، مزدوری پہ نہیں جا سکتا، گھر کے اندر کوئی مہمان آ جاتے ہیں، فیصلہ کچھ کرتا ہے، کل ہوتی ہے، انسان سوچتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات خوب جاننے والی ہے کہ کل اس بندے نے کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نہیں جانتا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ اس کو کس جگہ پر موت نے آنا ہے۔ انسان کو اپنی موت کا علم نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ فلاں شخص کو کس مرض میں موت آئے گی، کس دن میں موت آئے گی، کس وقت میں موت آئے گی، کس علاقے میں موت آئے گی، خاتمہ ایمان پر ہوگا یا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اللہ کی ذات خوب جانتی ہے، مخلوق کچھ بھی نہیں جانتی۔ اس پر بھی سوال ہوتا ہے، بعض دفعہ دانا اچھے ڈاکٹر مریض کی طبیعت چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے مریض کی حالت نازک ہے، آپ کے مریض کی حالت سیریس ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید 2 دن کے اندر یہ فوت ہو جائے۔ 2 دن گزرتے ہیں، مریض فوت ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اس کا علم بندوں کے پاس بھی ہوا نا، ڈاکٹر کے پاس بھی ہوا، صرف اللہ کے پاس نہیں۔ حکیم بھی یہی بتا دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہی بتاتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یقینی علم اللہ کے پاس ہے۔ مخلوق تو اپنے اندازے سے، تجربات سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تمہارا مریض کل کو یہ مر جائے گا، پرسوں مر جائے گا۔ اکثر طور پر تجربات سے، مشاہدات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں اسی وقت وہ بندہ نہیں مرتا، بلکہ لمبی زندگی گزارتا ہے، بعد میں اس کو موت آتی ہے۔ موت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتے کہ کس گھنٹے کو مرے گا، کس گھنٹے کے منٹ اور سیکنڈ کو یہ مرے گا۔ اللہ کی ذات خوب جانتی ہے کہ یہ فلاں دن میں مرے گا، فلاں دن میں فلاں گھنٹے میں مرے گا، فلاں گھنٹے میں فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ میں مرے گا۔ اللہ کی ذات خوب جانتی ہے، جبکہ ڈاکٹر اور انجینئر یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ کی ذات کو موت کا علم ہے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ فلاں شخص فلاں زمین پر مرے گا، حالانکہ گھر کے اندر مریض ہوتے ہیں، حالت
نازک ہوتی ہے، بندے اندازہ لگا دیتے ہیں ہاں یہ تو مرض الوفات میں مبتلا ہے اور ہے بھی گھر کے اندر، یہیں پہ مر جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کس زمین پر مرے گا بندے بھی جانتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ بندوں کو یقینی علم نہیں ہے۔ بعض دفعہ صحت مند انسان گھر سے سفر کے لیے نکلتا ہے، راستے میں حادثہ اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں پر اس کی موت ہو جاتی ہے، انسان کو اس کا پتہ نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں کام کر کے شام کو گھر آؤں گا، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ شام کو تیرا جنازہ گھر میں آئے گا۔ کس جگہ پر مرے گا اللہ جانتا ہے۔ باقی یہ اعتراض کہ گھر کے اندر مریض مرض الوفات میں مبتلا ہے اور بندے اندازہ لگاتے ہیں کہ گھر میں مرے گا، یاد رکھو بعض دفعہ بندے بیمار ہوتے ہیں، گھر والے سوچتے ہیں یار اس کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں، اس کو ڈاکٹر اور حکیم کے پاس لے جاتے ہیں، اس کی نبض چیک کراتے ہیں، طبیعت صحت چیک کراتے ہیں، علاج و معالجہ شروع کرتے ہیں۔ گھر سے مریض کو حیض کے اندر رکھا، ایمبولینس کے اندر رکھا، کار کے اندر بٹھایا، لے جا رہے ہیں، ابھی تک ہسپتال میں پہنچتے نہیں، راستے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ بندہ کس زمین پر مرے گا، کس دھرتی پر مرے گا، کس زمین کے چپے پہ مرے گا اللہ تو جانتا ہے، مخلوق کچھ نہیں جانتی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم قطعی طور پر، یقینی طور پر، مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ کے پاس ہے، مخلوق کے پاس علم نہیں۔ اگر مخلوق کے پاس علم ہے چند تجربات کی بنیاد پر ہے، مخلوق کے پاس علم ہے وہ محدود ہے، مخلوق کے پاس علم ہے وہ مشینری اور آلات کے ذریعے سے ہے، جبکہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اللہ کی ذات خود فرماتی ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان 5 چیزوں کو صرف جانتا نہیں بلکہ خوب جانتا ہوں اور باخبر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض ہمارے نادان اور جاہل لوگ جا کر کہنوں کو ہاتھ چیک کرواتے ہیں، ہماری ہاتھوں کی لکیریں چیک کر کے ہمیں بتاؤ ہماری قسمت کیسی ہوگی، ہماری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یاد رکھو کہنوں کو کچھ علم نہیں، وہ صرف کتابوں کے اندر اتنی بات آتی ہے کہ چند جنات اس کے تابع ہوتے ہیں اور وہ جنات کی وجہ سے کوئی اگر ایک آدھ خبر سنتے ہیں، ایسے سمجھو کہ 100 میں سے اگر ایک بات سچی نکل آئے 99 جھوٹی نکل آئے تو اتنا تو بندہ اندازہ بھی لگا دیتا ہے۔ کہنوں کو کچھ علم نہیں، اللہ کو علم ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کہنوں کے پاس جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے ایمان کو کل قیامت کے دن قبول نہیں فرمائیں گے، اس کی 40 سال کی عبادت ضائع اور مردود کر جاتی ہے۔ ایمان پختہ رکھو، کل قیامت کے دن بخشش کا فیصلہ ایمان پر ہوگا، بخشش کا فیصلہ اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ جس کا ایمان خراب نکلا وہ ہلاک، تباہ و برباد، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم میں جائے گا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں ان کا عقیدہ پختہ رکھو کہ ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق اسباب کے دائرے میں تھوڑا بہت جانتی ہے، باقی حقیقی طور پر تفصیلی علم میرا خدا جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔